بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہو، اور بالخصوص ہر درود پاک پڑھنے والے کی یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اس کا دل تڑپتا ہے، مچلتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ وہ شخص ہمیشہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ کسی دن کرم ہو جائے، مدینہ شریف سے بلاوا میرا آ جائے اور کسی طرح میں اڑ کر مدینہ شریف پہنچ جاؤں۔ اور بے شک ہر درود پاک پڑھنے والا یہ تمنا، یہ آرزو اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے مدینہ شریف بلایا جائے۔ اور درود پاک پڑھنے کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص الخاص برکت اور فضیلت یہ ہے کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، جو حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھتا ہے، تو اسے مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کئی ایسی ایگزامپلز ہیں، کئی ایسی کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ بہت پور پیپلز تھے، ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، ان کے گزر اوقات بھی بڑی مشکل سے ہوتے تھے، گھر کا گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا، لیکن مدینہ شریف پہنچ گئے تو دیکھنے والے رشک کرتے کہ بھئی یہ تو فقیر آدمی، مسکین اور غریب آدمی، اسے کیسے مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا؟ کہ دنیا میں تو بڑے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو کروڑوں اربوں کے مالک ہیں، ان کے بینک بیلنس تو سمجھے کہ اتنا کیش، اتنی اماؤنٹ اور اتنی جائیداد کی سمجھے کہ شمار کرنا مشکل ہو جائے، لیکن مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ درود پاک پڑھنے والے، اخلاص کے ساتھ حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھنے والے، شب و روز حضور کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے والے، بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ مدینہ شریف پہنچ گئے تو ہم رشک بھی کرتے ہیں اور ہم حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ بھئی اس پر یہ اتنا کرم کیسے ہوا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا تھا، صبح و شام حضور کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک ایمان افروز واقعہ امرود بیچنے والے کا سنیں گے، سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی کہ کیسے ایک امرود بیچنے والے پر حضور نے کرم نوازی فرمائی اور مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا کچھ یوں کہ ایک شخص نا مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا، عرض کر رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے نا، یہ جو مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے، یا رسول اللہ یہ کرم فرماتے رہنا، مجھے یوں ہی نوازتے رہنا۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو امرود بیچا کرتا تھا، میرے پاس تو صرف ایک امرود بیچنے کے لیے ٹوکری تھی اور اسی ٹوکری میں امرود بیچا کرتا تھا، یا رسول اللہ یہ تو آپ نے کرم نوازی فرمائی ہے، یوں ہی کرم نوازی فرماتے رہنا۔ تو ایک شخص نے جب اس کو دیکھا نا تو اسے تجسس اس کے دل میں پیدا ہوا اور خواہش پیدا ہوئی کہ میں جانوں تو صحیح کہ یہ شخص، اس کی سٹوری کیا ہے۔ یہ تو ایک مزدور لگتا ہے، شکل سے بھی ایک غریب اور مسکین اور فقیر آدمی لگتا ہے، شکل سے ایک مزدور لگتا ہے، اور یہ خود بتا رہا ہے کہ میں تو امرود بیچا کرتا تھا، ایک ٹوکری تھی اس میں امرود بیچا کرتا تھا، آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ تو اس کی سٹوری تو پوچھوں بھئی اس پر کرم نوازی کیسے ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے مخاطب ہوا اور اس سے کہا کہ بھائی آپ کو کیسے یہ شرف حاصل ہوا، آپ کہاں سے آئے ہیں، اپنی سٹوری تو مجھے بتائیں تو صحیح، آپ پر یہ کرم ہوا کیسے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے، کہتا ہے کہ بھائی میں جڑا والا کے قریب نہر کنارے امرود بیچا کرتا تھا، اور کوئی بہت بڑا بزنس مین نہیں ہوں، کوئی سمجھے کہ کوئی منڈی میں کوئی آڑت نہیں ہے، میں تو ایک چھوٹا سا مزدور آدمی ہوں، ایک ٹوکرے میں تھوڑے سے امرود رکھ کر میں بیچا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی، اس نے کچھ مجھ سے امرود خریدے، اور امرود خریدنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ مدینہ شریف جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو، کس کا دل نہیں چاہے گا کہ اسے مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہو؟ بے شک میں تو بے قرار رہتا ہوں، لیکن ہم غریب لوگ ہیں، فقیر مزدور لوگ ہیں، ہمارے پاس کہاں اتنے پیسے کہ ہم مدینہ شریف حاضر ہوں، ہمارا تو گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور دن ایسے لوگوں کی ظاہر ہے کہ جمع پونجی بھی دن کی کتنی 200 300 500، تو ایسے بیچارے کہاں؟ تو اس نے کہا، اس گاڑی والے نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا پاسپورٹ بنا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی پاسپورٹ تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میرا آئی ڈی کارڈ بھی بنا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس گاڑی والے نے کہا
کہ تم مجھے اپنے گھر لے جاؤ اور تم گھر جاؤ اور جا کر اپنی جو تمہارے پاس ڈاکومنٹس رکھے ہیں دیکھو مجھے دو، میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارا آئی ڈی کارڈ بنواؤں، پاسپورٹ بنواؤں، تمہارا ویزا لگواؤں، میں تمہیں مدینہ شریف بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو خیر قصہ مختصر، وہ مزدور گھر گیا، گھر جا کر جو اس کے پاس کچھ ڈاکومنٹس تھے لے کر آیا، تو وہ گاڑی والا اسے فیصل آباد لے کر گیا اور اس کا آئی ڈی کارڈ بنوایا، پاسپورٹ بنوانے کے بعد ارجنٹ اس کا ویزا لگوایا اور ویزا لگوا کر اسے مدینہ شریف بھیج دیا۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ، ٹھیک ہے تم امرود بیچا کرتے ہو اور ایک شخص آیا تھا اور اس نے تم پر کرم نوازی کی اور تمہارا انتظام کر دیا، لیکن بھائی ایسے تو انتظام نہیں ہوتا، یہاں سے کرم ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں منظوری ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ سے بلایا جاتا ہے تو کسی کو حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ بھائی کچھ تو ایسا کام آپ کرتے ہو، کوئی تو ایسا وظیفہ پڑھتے ہو، کچھ تو ایسا کرتے ہو کہ حضور نے تم پر یہ کرم نوازی فرمائی ہے اور تمہیں یہ شرف حاصل فرمایا ہے کہ آج تم حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر صلوات و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہو۔ بھائی تم کون سا ایسا وظیفہ پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی تم نے صحیح کہا، بالکل ایک میرا وظیفہ ہے اور وہ وظیفہ درود و سلام ہے، اور میرا برسوں سے یہ معمول ہے کہ جب بھی منڈی سے میں امرود لے کر آتا ہوں نا تو ہر ایک امرود کو دھوتے ہوئے، ہر ایک دانے کو دھوتے ہوئے میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک دانے کو دھوتے ہوئے میں درود پاک پڑھتا ہوں، برسوں سے میرا یہ معمول ہے کہ جب بھی امرود دھوتا ہوں نا ہر دانے کو دھوتے ہوئے درود پاک پڑھتا ہوں۔ بس میرا صبح و شام کا، میرا دن بھر کا وظیفہ درود و سلام ہے، اور یہی وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ السلام پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھیں اگر پیسے نہیں ہے نا، پریشان نہ ہو، سچی تڑپ ہونی چاہیے، سچی لگن ہونی چاہیے، ایک یقین کامل ہو کہ میں درود پڑھتا ہوں، میں بلایا جاؤں گا، میں درود پڑھتا ہوں، میں بلایا جاؤں گا، میں خادم درود پاک ہوں، میں بلایا جاؤں گا۔ یقین مانے یہ درود پاک پڑھنے والے ان کو تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی توجہ نصیب ہوتی ہے۔ یہ تو وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو حضور کی نگاہوں میں رہتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، آپ بھی بلائے جائیں گے، بس یقین کامل کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھتے رہیں۔ صبح و شام آپ کے درود پاک کے نذرانے حضور کی مقدس بارگاہ میں پہنچنے چاہیے۔ کبھی کبھی عرض بھی کر دیا کریں، یا رسول اللہ کرم فرمائیں، ہے کچھ نہیں میرے پاس، لیکن آپ نے کرم فرما دیا نا تو انتظام ہو جائے گا، آپ نے کرم فرما دیا تو انتظام ہو جائے گا۔ جتنے پیسے ہیں پاسپورٹ بنوا لیں، درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، آپ کو بھی یہ شرف حاصل ہوگا کہ ایک دن آپ بھی مدینہ شریف میں موجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے مدینہ شریف حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ ثواب کی نیت سے شیئر بھی اس ویڈیو کو کیجیے گا۔